بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. انتہائی قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ میں شیخ ابن باز نے جو عام لوگوں کے لیے اہم اسباق ذکر کیے ہیں، امپورٹنٹ لیسنز جو کہ دین کی اہم تعلیمات پر مشتمل ہیں، ان میں سے 16 سبق ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور آج ہمیں ان اسباق میں سے لیسن نمبر 17 پڑھنا ہے. اور حقیقت میں یہ سبق ہمیں زوم پر لائیو پڑھنا تھا، جس طرح کہ ہم اس سے پہلے تمام کے تمام اسباق لائیو پڑھ چکے ہیں، لیکن قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ کو ایسے منظور نہ تھا کہ ہم لائیو پر آپ سے براہ راست گفتگو کرتے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے درس کو میں ریکارڈ کر کے آپ حضرات کو بھیج دوں، تاکہ آپ اس کی ریکارڈنگ سے فائدہ اٹھائیں، اس کو سنیں، اور پھر ہمارے جو کوئز اور ہمارے جو سوالات آئیں گے اسی سبق کے حوالے سے، ان کے جوابات بھی آپ اسی سبق کو سن کر کے دے سکیں اور کوئز میں شریک ہو سکیں. تو اس سے پہلے ہم جو اسباق پڑھ چکے ہیں شیخ ابن باز کی کتاب سے، ان میں زیادہ تر اسباق ان تعلیمات کے بارے میں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی ایسے اعمال جو انسان کو کرنے ہیں. جبکہ آج کا جو سبق ہے، سبق نمبر 17، یہ ان اعمال یا ان چیزوں کے بارے میں ہے جن سے انسان کو بچنا ہے. اس سے پہلے ہم جو پڑھ چکے ہیں، مثال کے طور پر ارکان اسلام پر عمل کرنا ہے. آپ کو شہادتین کی گواہی دینی ہے، آپ کو نمازیں قائم کرنی ہیں، آپ کو رمضان مبارک کے روزے رکھنے ہیں، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اسی طرح اگر استطاعت ہو تو آپ کو حج کرنا ہے. اسی طرح ارکان ایمان جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی یہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا کس قسم کا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، آپ نے ان تقاضوں کو کس طرح پورا کرنا ہے. اسی طرح ایمان بالملائکہ ہے، اسی طرح ایمان بالکتب ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالیوم الآخر ہے، ایمان بالقدر ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے والی ہیں. اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی شرطیں کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں. یہ سارے وہ امور ہیں جن پر عمل کرنا ہے، جن کو عملی جامہ پہنانا ہے. لیکن آج ہم جو کچھ پڑھنے والے ہیں، آج کے سبق کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ جن سے آپ کو بچنا ہے، خصوصاً وہ بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ جن سے ہم سب کو اجتناب کرنا ہے. آج کا سبق انہی کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے ہم اس سبق سے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ اسلامی آداب، کون سے اسلامی آداب جو ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر کھانے پینے کے آداب ہیں، لباس پہننے کے آداب ہیں، گھر سے نکلنے اور گھر میں آنے کے آداب ہیں، مسجد میں جانے اور مسجد سے نکلنے کے آداب ہیں، اسی طرح سے سونے کے آداب ہیں. مختلف آداب اسلامیہ جو ہیں ان کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا، وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں. اسی طرح اس سے پہلے ہم نے اخلاق کے بارے میں پڑھا کہ انسان کو، مسلمان کو کن اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، کن عادات کا حامل ہونا چاہیے، اور مسلمان کا اخلاق اور کردار جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. یہ ساری چیزیں کرنے والی ہیں. لیکن آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں یہ ان چیزوں کے متعلق ہے جن سے ہمیں بچنا ہے. چنانچہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں الدرس السابع عشر التحذیر من الشرک وانواع المعاصی. 17واں سبق جو ہے، لیسن نمبر 17، یہ شرک اور اسی طرح مختلف بڑے گناہوں سے بچنے کے بارے میں ہے. شرک کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے اور شرک کس قدر سنگین اور خطرناک گناہ ہے، شرک کا انجام کیا ہوتا ہے، اور شرک کی قسمیں کتنی ہیں، شرک اصغر، شرک اکبر، شرک جلی، شرک خفی. اس کی ساری تفصیلات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ اور جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، وہ کون سے ہیں، یہ اصل میں آج کے سبق کا ٹاپک ہے. چنانچہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمِنْهَا، ان بڑے بڑے گناہوں سے
جن سے بچنا ضروری ہے، ان میں سے السبع الموبقات المہلکات، وہ 7 گناہ ہیں جو کہ انسان کے لیے انتہائی مہلک اور اس کے لیے بربادی اور تباہی کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ تو وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم یہ 7 جو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، ہم ان کو ذکر کرنے سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر گناہ دو قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ گناہ ہیں جو کہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، اور ایک وہ گناہ ہیں جو کہ چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کا اور چھوٹے گناہوں کا تصور اسلام کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے اندر دونوں قسموں کے گناہوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرتے چلے جائیں گے اور تمہیں اس جگہ پہ داخل کر دیں گے جو جگہ جو ہے وہ انتہائی عزت والی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دونوں قسم کے گناہوں کا ذکر کیا ہے، کبیرہ گناہوں کا بھی اور صغیرہ گناہوں کا بھی، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ خود اپنے فضل و کرم سے معاف کرتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے، بے حیائی کے کاموں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ الا اللمم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے گناہوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ 5 نمازیں اور اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اس بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں 5 نمازوں کی وجہ سے، جمعہ کی وجہ سے، رمضان کے روزوں کی وجہ سے۔ درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں 5 نمازوں کے درمیان، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، جتنے گناہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اجتنب الکبائر، انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو۔ تو گویا انسان جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا تو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے یا اہم اعمال سے مٹتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جب وضو کرتا ہے تو حدیث میں موجود ہے کہ جب وہ منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ سے ہونے والے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے ہونے والے گناہ دھل جاتے ہیں، اسی طرح پیر دھوتا ہے تو پاؤں سے ہونے والے گناہ دھل جاتے ہیں، اسی طرح پھر نماز اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اسی طرح جمعہ اس کے ہفتہ بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اسی طرح رمضان پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو۔ تو اس حدیث کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ لہذا ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً بڑے گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے یہ حقیقت میں کبیرہ گناہوں کے حوالے سے ہے۔ آج کا سبق کبیرہ گناہوں کے حوالے سے ہے، بڑے بڑے گناہوں کے حوالے سے۔ تو وہ کبیرہ گناہ ہوتے کیا ہیں، یا یوں کہیے کہ کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اہل علم نے کبیرہ گناہوں کے لیے خاص کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ کتابیں تالیف کی ہیں اور ان کے اندر بڑے بڑے گناہوں کو جمع کیا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب الکبائر بھی ہے جو امام ذہبی رحمہ اللہ کی ہے۔ اسی طرح اسی عنوان سے اور بھی بہت سے علماء کی کتابیں ہیں۔ تو ہمیں یہ کتاب جو ہے کتاب الکبائر کے نام سے نیٹ پہ بھی مل جائے گی اور انگلش میں بھی ملے گی، اس کا ترجمہ اردو میں بھی مل جائے گا۔ تو اس کتاب کا ہمیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو،
اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہو کہ جو شخص فلاں کام کرے گا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، یا وہ عمل یا وہ گناہ جس کے کرنے پر اللہ رب العزت نے اپنی لعنت کا مستحق بنایا ہو، لعنت بھیجی ہو اس بندے پر جو اس گناہ کا ارتکاب کرے۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کا ذکر کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے کہ جو اس قسم کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، لعنت کی وعید ہو، اللہ کی ناراضگی کی وعید ہو، جہنم کی وعید ہو، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ جن گناہوں کے بارے میں یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ گناہ ہلکے نہیں، وہ گناہ چھوٹے نہیں، وہ گناہ یقینی طور پر بڑے ہیں۔ لہذا ایسے تمام کے تمام گناہوں سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایسے گناہ جن کے کرنے پر جنت سے محرومی کا ذکر ہو کہ جو شخص یہ عمل کرے گا تو وہ جنت سے محروم ہوگا۔ اسی طرح اگر ایمان کی نفی کی گئی ہو کہ جو شخص یہ عمل کرے گا تو اس کا ایمان نہیں ہوگا، یا یہ فرمایا گیا ہو کہ لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو یہ کام کرے۔ اور اس قسم کے بہت سارے گناہ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ جو یہ کام کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ آئیے ہم ان کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس سبق کے اندر ذکر کیے ہیں، اور انہوں نے سارے کے سارے کبیرہ گناہوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ بعض کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ حدیث جس کے ساتھ ہم ابتدا کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 7 مہلک گناہوں سے بچو، تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ وہ 7 مہلک گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلا مہلک اور برباد کر دینے والا، تباہ کرنے والا گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور اس کی ہم تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے اور شرک کی قسمیں کیا ہیں اور اس کی سنگینی کیا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، مشرک کا انجام کیا ہوگا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لہذا اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا گناہ، یہ بڑے گناہوں میں سے السحر، جادو کرنا ہے۔ جادو کا عمل کرنا جو ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جادو کو کفر قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ شیطانوں نے کفر کیا۔ کس طرح کفر کیا؟ کہ جو لوگوں کو سحر کی یعنی جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جادو کی تعلیم دینا یا جادو کا علم کسی کو سکھلانا، سیکھنا یا سکھلانا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی بات جو ہے اس قرآن مجید کی آیت کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو شخص جادو کرتا ہے وہ جادو کا عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر نہ کر لے، جب تک کہ وہ کفریہ اور شرکی اعمال نہ کر لے، جب تک وہ شیطانوں کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کر لے، اس وقت تک وہ جادو کا عمل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جادو کا عمل کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ جو شخص اس طرح کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تسحر او تسحر له، وہ شخص جو کہ جادو کرتا ہے یا جس کے لیے جادو کرایا جاتا ہے، یعنی جو جادو کرواتا ہے یا جو جادو کرتا ہے، یہ دونوں ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی ان کا ہماری امت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جادو ایک حقیقت ہے۔ جادو کی اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ بعض اوقات جادو کی وجہ سے انسان کو مار دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو مختلف بیماریوں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، بعض اوقات اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا جاتا ہے، جدائی ڈال دی جاتی ہے۔
اور بعض اوقات اس کو وہم جیسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ المہم یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا تھا۔ اس کا اثر کتنا ہوا تھا؟ اس کا اثر تبلیغ دین میں نہیں ہوا، یعنی دین کی تعلیمات کو امت تک پہنچانے میں اثر نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کی طرح معصوم تھے تبلیغ دین کے اندر۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اثر ہوا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں خیال کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھتے تھے کہ فلاں کام نہیں کیا، حالانکہ وہ کر چکے ہوتے تھے۔ بس اتنا اثر ہوا، لیکن اثر ضرور ہوا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علاج بھی بتلا دیا کہ آپ آخری جو قل ہیں معوذات، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 3 صورتوں کو پڑھیں۔ تو ان 3 صورتوں کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی پناہ طلب کریں، من شر النفاثات فی العقد، ان جادوگرنیوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو کہ گرہوں کے اندر پھونکے مارتی ہیں، یعنی جب وہ جادو کرنے والیاں، چونکہ اکثر و بیشتر جادو کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے یہاں قرآن مجید کے اندر عورتوں کا ذکر کیا گیا، ورنہ اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ تو جادو کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بعض خاص قسم کے ورد پڑھتے ہیں، خاص قسم کے طلسم جو جادو پر مشتمل ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، کفریہ کلمات ہوتے ہیں، شرکیہ کلمات ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ گرہیں لگائی جاتی ہیں، جس پر جادو کرنا ہو اس کی کوئی چیز لے کر، اس کے بال لے کر یا اس کی کوئی چیز لے کر، تو اس طرح ایک خطرناک عمل کیا جاتا ہے اور انسان کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ المہم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جادو کا علاج بتلا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ 3 صورتیں ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ شرعی جو دم ہے اس کے ذریعے جادو کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کو جادو کے شر سے اور جادوگروں کے شر سے اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو جادو کرنا جو ہے، اور اسی طرح جادو کروانا، اس کی تعلیم لینا یا اس کی تعلیم دینا، یہ کفر ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ جادوگر کی سزا ہے۔ جادوگر اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے۔ جس معاشرے کے اندر وہ فساد پھیلاتا ہے، جس معاشرے کے اندر وہ گھروں کو اجاڑ دیتا ہے اور گھروں کے اندر اختلافات پیدا کرتا ہے، جھگڑے پیدا کرتا ہے، اس معاشرے کے اندر اس جادوگر کو زندہ رہنے کا کوئی جواز حاصل نہیں ہے۔ اس کی گردن اڑا دینا ضروری ہے، اور یہ کام ظاہر ہے کہ شرعی طور پر عدالت کرتی ہے یا اسلامی ریاست کرتی ہے۔ تو یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جادوگروں کا خاتمہ کیا جائے اسلامی ریاست میں سے، اور ان کا وجود باقی نہ چھوڑا جائے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے دوسرا بڑا گناہ۔ اسی طرح تیسرا بڑا گناہ جو اسی حدیث کے اندر ذکر کیا گیا، وہ قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی ایسی جان کو قتل کرنا کہ جس کو قتل کرنا اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، کیونکہ کسی اور الہ کو پکارنا شرک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے کہ جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو، ہاں الا بالحق، اگر حق کے ساتھ کسی کو قتل کرنا ہو تو اس کی تو اجازت ہے۔ اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی صورت کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ انسان کو قصاص کے اندر قتل کر دیا جائے۔ کسی نے اگر کسی کو قتل کیا تو قاتل کو قتل کرنا یہ حق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہو کر وہ اپنا منہ کالا کرے اور وہ بدکاری کے ارتکاب کرے، زنا کرے، تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔
یہ اس کی سزا ہے۔ اسی طرح جو شخص دین سے مرتد ہو جائے تو دین سے مرتد ہونے والے کی سزا کیا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں، قصاص میں قتل کرنا ہو یا شادی شدہ زانی کو قتل کرنا ہو رجم کے ذریعے، یا پھر مرتد کو قتل کرنا ہو، یہ اسلامی ریاست کا کام ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جن صورتوں کے اندر کسی کو قتل کرنا برحق ہے ان صورتوں کے اندر قتل کیا جائے، لیکن ان 3 صورتوں کو چھوڑ کر عام حالات کے اندر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو قتل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی سنگینی کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدًا فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعْنَهُ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ 5 وعیدیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں اس شخص کے لیے کہ جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ناجائز طور پر کسی کو قتل کرنے کی سنگینی کو ذکر کیا ہے مختلف احادیث کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کسی کو ناجائز طور پر قتل کرنا۔ اسی طرح چوتھا بڑا گناہ جو ہے 7 بڑے گناہوں میں سے وہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ کتنا بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا؟ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہوتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب ان کو جہنم کی آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ بچہ ہوتا ہے چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ جو نابالغ ہو اور اسی حالت میں اس کا باپ فوت ہو جائے تو وہ یتیم ہوتا ہے۔ اس یتیم پر رحم کرنا چاہیے، اس پر ترس کھانا چاہیے۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لہذا یتیموں کی کفالت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت و پیار سے پیش آنا چاہیے، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان ان سے اچھا سلوک کرے الٹا یتیم کا مال کھانا شروع کر دے انسان، تو یتیم کا جو شخص مال کھاتا ہے وہ یہ یقین کر لے کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ 5واں گناہ ان 7 گناہوں میں سے جو بڑے مہلک گناہ ہیں وہ ہے یہ سود کھانا۔ اور سود کھانا جو ہے یہ بھی بہت ہی سنگین گناہ ہے، انتہائی سنگین گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی سنگینی اس گناہ کی ذکر کی ہے قرآن مجید کے اندر، اتنی سنگینی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کسی اور گناہ کی ذکر نہیں فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سودی لین دین کو جاری رکھنا اللہ کے خلاف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ یعنی جو شخص جان بوجھ کر سودی لین دین جاری رکھے، اپنا پیسہ فکس کرا کے رکھے اور سودی لین دین کرتا رہے، تو وہ یوں سمجھ لے کہ وہ اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ میں نقصان کس کا ہوگا؟ اسی کا ہوگا جو کہ سودی لین دین کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ سود جو ہے نا ظاہری طور پر انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پیسہ بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو بھی جن ملکوں کی معیشت، جن ملکوں کی اکانومی جو ہے وہ سود پر قائم ہے، ان کی اکانومی جو ہے وہ تباہی بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے جو ملک جتنے مرضی امیر ہوں، اگر ان ملکوں کی معیشت، ان کی اکانومی جو ہے وہ اگر سودی لین دین اور سودی مالی نظام کے اوپر قائم ہے تو یقینی طور پر
ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام تباہی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، جو کھلاتا ہے سود اس پر بھی لعنت بھیجی، جو سود کو لکھتا ہے اس پر بھی لعنت بھیجی، اور جو سود کا گواہ بنتا ہے، سود کے جو سودی معاملے کے جو دو گواہ ہوتے ہیں ان پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور یہ سارے کے سارے گناہ کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ لہذا سودی لین دین کو قطعی طور پر چھوڑ دینا چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ سود کا نام چینج کر دیا گیا ہے، کہیں اس کا نام مارک اپ رکھا جاتا ہے، کہیں اس کا نام انٹرسٹ رکھا جاتا ہے، اور کہیں اس کا نام جو ہے وہ فوائد رکھا جاتا ہے، کہیں اس کا نام مرابحہ رکھا جاتا ہے، مختلف ناموں کے ساتھ۔ سود حقیقت میں وہ سود ہے لیکن اس کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ تو سودی لین دین جو ہے وہ ناموں کی تبدیلی کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں آج موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے عذاب سے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ ساری حقیقتیں جاننے کے باوجود اپنا پیسہ بینکوں کے اندر فکس کرا کے رکھتے ہیں اور باقاعدہ سود کا پیسہ وصول کرتے ہیں، اور پھر ہم جیسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے سود کا پیسہ لے لیا ہے تو اب ہم سود کے پیسے کو کیا کریں؟ اور بھائی آپ نے لیا کیوں؟ اور لینے سے پہلے آپ نے کسی ایسے اکاؤنٹ میں پیسہ کیوں رکھا کہ جس میں آپ کو سود ملنے والا تھا؟ آپ کو اس وقت اللہ رب العزت کا خوف کیوں نہیں آیا؟ اللہ کے عذاب کا ڈر آپ کو کیوں نہیں آیا؟ اس وقت تو آپ آزادی سے منمانی کرتے ہوئے آپ نے پیسہ فکس کرا کے رکھ دیا، اور جب سود آ گیا آپ کے اکاؤنٹ میں تو اب آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی سود کے پیسے کا کیا کریں؟ بھی کیا کریں؟ اس کو آگ لگا دیں سودی پیسے کو، وہ حرام ہے آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔ سودی پیسے کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سودی پیسہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں سودی پیسہ مل جاتا ہے، ملاوٹ ہو جاتی ہے، اس آدمی کے اکاؤنٹ سے برکت اٹھ جاتی ہے، وہ چاہے لاکھوں چاہے وہ کروڑوں کماتا ہو، اگر وہ سودی لین دین کرتا ہے، سود کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں اس کی ملاوٹ کرتا ہے تو اس کے پیسے کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہنا جی فلاں آدمی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو کیوں نہ سود کا پیسہ دے دیا جائے؟ بھئی کیوں دیا جائے اس کو؟ اسلام کے اندر بیٹی کی شادی کا خرچہ جو ہے وہ سارے کا سارا لڑکے کے ذمہ ہے، لڑکی یا لڑکی کے ماں باپ کے ذمہ ایک پیسے کا بھی بوجھ نہیں ہوتا اسلام کے اندر۔ پھر کہتے ہیں جی سود کا پیسہ کیوں نہ وہ فلاں لڑکی کو دے دیا جائے، اس کی شادی ہونی ہے۔ بھئی آپ اپنی حلال کمائی سے پیسہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ حلال کمائی کا پیسہ جو ہے وہ آپ خرچ کریں تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے، اس کو تو ہم نے خرچ نہیں کرنا، اس کو تو سنبھال کے رکھنا ہے۔ لیکن حرام کی جو کمائی ہے، حرام کے جو پیسے ہیں وہ آپ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جی فلاں بیٹی کو دے دیں، فلاں جگہ پہ خرچ کر دیں، جی فلاں وہ بہت مجبور ہے اس کو دے دیں۔ المہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو معلوم ہو کہ یہ ایک درہم جو ہے یہ سود کا ہے، اگر وہ دانستہ طور پر اس ایک درہم کو کھائے گا تو اس کا یہ گناہ پتہ ہے کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی اس کا یہ گناہ جو ہے یہ بڑا ہے۔ 36 مرتبہ زنا سے بڑا گناہ ہے اس کا ایک درہم کھانا جو سود کا درہم ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو سود ہے اس کے گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو سب سے کم ترین حصہ جو ہے نا اس گناہ کا سب سے کمتر حصہ وہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا وہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے ایک انسان اللہ نہ کرے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور میں اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو دعوت دیتا ہوں جو بھی میرا یہ لیکچر سنیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے اکاؤنٹ کو آج ہی پاک کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور سودی لین دین سے سچی توبہ کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور سچے دل کے ساتھ توبہ کریں تمام کے تمام گناہوں سے۔ یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں یہ اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ جتنے بڑے گناہوں کا ہم نے ارتکاب کیا ہے ہم ان تمام کے تمام گناہوں سے توبہ کریں
اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اگر انسان اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتا تو کب کروائے گا؟ اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا جو رمضان کے اندر اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ چھٹا گناہ 7 مہلک گناہوں میں سے وہ ہے التولی یوم الزحف، کہ دشمنوں کے خلاف جنگ چل رہی ہو اور ایک شخص سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے۔ پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور 7واں گناہ کیا ہے؟ فرمایا قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، جو عورتیں پاک دامن ہوں اور جن کو برائی کا پتہ بھی نہ ہو، ان کے کبھی خواب و خیال میں ہی نہ آیا ہو برائی کا ارتکاب کرنا، اور وہ ایمان والی ہوں، ایسی پاک دامن اور برائی کی سوچ سے بالکل پاک اور ایمان والی خواتین جو ہیں ان پر الزام لگا دینا، تہمت لگا دینا، برائی کی بدکاری کی تہمت لگا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، جو اس طرح پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں زنا کی، بدکاری کی، ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اور یہ آیت سورۃ النور کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النور کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تھا، جب تہمت لگائی گئی تھی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی برات اور ان کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی آیات نازل فرمائی تھیں۔ انہی آیات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی پاک دامن ایمان والی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، بہتان باندھیں، ان کے لیے لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا اس گناہ سے بھی بچنا چاہیے اور اپنی زبانوں کو ہمیشہ لگام دینی چاہیے۔ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم خواہ مخواہ کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، اگرچہ یہ جو حدیث ہے یہ ایمان والی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں مرد بھی شامل ہیں کہ ایک شخص پاک دامن ہو، ایمان والا ہو، اس کو برائی کا خیال بھی نہ آیا ہو اور کوئی شخص خواہ مخواہ اس پر تہمت لگا دے۔ اور تہمت لگانا ہمارے لیے تو بہت آسان ہے۔ اگر آپ اللہ نہ کرے کسی پارک میں جاتے ہیں، کسی کپل کو آپ دیکھ لیں، کسی لڑکے اور لڑکی کو یا کسی مرد عورت کو دیکھ لیں تو فوراً الزام جڑ دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ یقیناً یہ لوگ برے لوگ ہیں، ان کی دوستی بری دوستی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خاوند بیوی ہوں، ہو سکتا ہے وہ بہن بھائی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی شخص باپ ہو، اس کے ساتھ بیٹی ہو سکتا ہے اس کی بیوی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کی ماں اس کے ساتھ ہو۔ المہم یہ ہے کہ ہمیشہ اچھی سوچ، پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے اور مثبت سوچ رکھنی چاہیے، اور بدگمانی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بدگمانی کی بنا پر ہی انسان دوسروں پہ تہمت لگاتا ہے، اور بدگمانی کرنا از خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ 7 گناہ جو ہیں یہ بہت بڑے گناہ ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہلک گناہ ہیں، تباہ کرنے والے گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح ان گناہوں میں سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا بھی ہے۔ والدین کی نافرمانی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور انہیں اذیت دینا، انہیں تکلیف پہنچانا، ان کی بات کو نہ ماننا، ان کو جھڑکنا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، ان سے اچھا سلوک نہ کرنا، یہ سارا عقوق الوالدین کے اندر شامل ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اس حدیث کو توجہ سے سنیے کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور بتلائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا گناہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا اور انہیں اذیت پہنچانا، انہیں تکلیف پہنچانا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان سے بدسلوکی کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، ان کا کہنا نہ ماننا، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو شرک کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو تعلیمات دی ہیں والدین کے حوالے سے، ہمیں ان تعلیمات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا اور پھر اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، اور والدین میں سب سے زیادہ جو آپ کے حسن سلوک کی مستحق ہیں وہ آپ کی ماں ہیں۔ آپ کی ماں اگر زندہ ہیں تو اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنی ماں کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیں، اذیت نہ پہنچائیں، اپنی ماں کی خدمت کریں۔ اسی طرح والد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا درمیانہ دروازہ قرار دیا ہے۔ تو تعلیمات کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو، ولا تنہرهما، ان کو ڈانٹو بھی نہیں، جھٹکو بھی نہیں، وقل لهما قولا کریما، ان کے سامنے عزت کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو، واخفض لهما جناح الذل، ان کے سامنے جھک کے رہو، اکڑو نہیں ان کے سامنے۔ آج دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اکڑ جاتے ہیں، ان کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے، ان کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے وہ قطع رحمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ وہ صلہ رحمی کریں، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور اسی طرح دور والے رشتہ داروں کے ساتھ وہ کیا کریں؟ تعلقات کو خوشگوار بنائیں، تعلقات کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ ان سے اچھا سلوک کریں، ان پر پیسہ خرچ کریں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج قریبی رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، بلکہ الٹا قطع رحمی کی جاتی ہے، یعنی رحم کو، رشتے کو کاٹا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے۔ جبکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو اپنی رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے، ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنانا چاہیے۔ ایک اور بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جو ہے وہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں، تو صحابہ کرام نے کہا ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، خبردار جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر المیہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹی گواہی دے کر چند پیسوں کے بدلے میں بک جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے کے لیے چند ٹکوں کی خاطر بک جاتے ہیں، اپنا ایمان کا سودا کر دیتے ہیں اور جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ آپ کسی راہ چلتے بندے کو پکڑ لیں، اس کو کہیں گے جی آپ کو 1000 2000 دے دیں گے، بس آپ ہمارے حق میں گواہی دے دیں عدالت میں آ کر یا کسی اور جگہ پہ۔ تو وہ شخص صرف چند روپوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر بک جاتا ہے اور جا کے جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، اور اس جھوٹی گواہی کے ذریعے کسی پر بہتان لگا دیتا ہے، کسی پر تہمت لگا دیتا ہے اور کسی کا حق مارتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹی گواہی کی بنا پر پھر فیصلہ ہونا ہے، تو کسی حق والے کا حق مارا جائے گا، اور جس کا حق ہے اس کو حق نہیں ملے گا۔ تو جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی کے ذریعے نہ تو مسلمان کی عزت کو نشانہ بنانا چاہیے، اور نہ ہی جھوٹی گواہی کے ذریعے کسی کے مال کو لوٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نہ ہی جھوٹی گواہی کے ذریعے کسی مسلمان کا خون بہانا چاہیے۔ مسلمان کا خون بھی حرمت والا ہوتا ہے، مسلمان کا مال بھی حرمت والا ہوتا ہے، مسلمان کی عزت بھی حرمت والی ہوتی ہے۔ ان حرمتوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان حرمتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا ایک اور بڑا گناہ، جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی گواہی کی ہم بات کر چکے، جھوٹی قسم کھانا، لوگ پرواہ نہیں کرتے، جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں، اللہ کی قسم کھا جاتے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی قسم کھا جاتے ہیں، اور جناب قرآن مجید ہاتھ میں لے کر جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا۔
ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ کون ہے؟ وہ 3، ان میں سے ایک المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنے سودے کو بیچتا ہو جھوٹی قسم کھا کر۔ آج جناب بازاروں میں جاؤ، مارکیٹوں میں جاؤ، لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچ رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال کو ہڑپ کرنا، کسی کے مال پہ قبضہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، سنگین گناہ ہے۔ اس لیے انسان کو جھوٹی قسم کھانے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنے پڑوسی کو ایذا دینا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جو بڑے گناہ ذکر کیے خاص طور پر، ان میں سے ایک پڑوسی کو ایذا دینا، اس کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ میں پہلے بھی ایک درس میں، ایک لیکچر میں حدیث بیان کر چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا وہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے پڑوسی کو کبھی بھی اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے، اور ایک روایت میں ہے ولا یؤذی جارہ، کہ وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ گویا ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے، ایمان بالیوم الآخر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اور ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ناجائز طور پر کسی کا خون بہا دے، جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح مال ہڑپ کر لینا، چوری کے ذریعے، ڈاکہ زنی کے ذریعے، یا جناب کسی اور طریقے سے رشوت لے کر کسی بھی طریقے سے کسی شخص کے مال کو ہڑپ کرنا، کسی کے مال پہ قبضہ کرنا، جھوٹ بول کر کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے خون حرمت والے ہیں، تمہارے مال حرمت والے ہیں، تمہاری عزتیں حرمت والی ہیں۔ کیسے؟ جیسے کہ تمہارا یہ آج کا دن حرمت والا ہے، تمہارا یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، تمہارا یہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ حرمت والا ہے۔ بالکل اسی طرح سے تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے خون، ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی عزتیں حرمت والی ہیں، ان کو پامال نہ کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ مجھے علم لکھ کے دے دیں، یعنی دین کا جو علم ہے نا وہ مجھے لکھ کے دے دیں۔ اب آپ دیکھیں دین کا علم جو ہے یہ تو بہت زیادہ ہے، بہت وسیع علم ہے، اس کے اندر بہت کچھ آتا ہے، لیکن ابن عمر نے دین کا علم جو اس کو لکھ کے دیا وہ چند خاص چیزوں پر مشتمل تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان العلم کثیر، علم بہت زیادہ ہے، لیکن تم کیا کرو، تم بس 2-3 چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھ لو۔ ایک یہ کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے ملو نا قیامت کے دن، یا جب تمہاری موت آئے تو موت کے وقت تمہارے اوپر کسی کے خون کا کوئی ایک داغ دھبا نہ ہو، یعنی تم نے کسی کو قتل نہ کیا ہو۔ لوگوں کے خون سے اپنی پیٹھ کو، اپنی جان کو محفوظ رکھ کے تمہاری موت آنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات خمیص البطن من اموالہم، لوگوں کے مالوں میں سے ایک پیسہ بھی تمہارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، تمہارا پیٹ خالی ہونا چاہیے لوگوں کے مالوں سے۔ یہ نہیں کہ تم ساری زندگی لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کے اپنے پیٹ کو بھرتے رہو اور پھر تمہاری موت آئے، نہیں۔ پہلی بات کہ لوگوں کے خون سے اپنے دامن کو بچا کے جاؤ، اور دوسری بات اپنے پیٹ کو لوگوں کے مالوں سے بچا کے جاؤ، اور تیسری بات یہ کہ اپنی زبان کو لوگوں کی عزتوں سے بچا کے جاؤ، یعنی کہ اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کی عزتوں کو نشانہ بناتے رہو، نہیں،
اپنی زبان کو محفوظ رکھو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنے سے، اس طرح تمہاری موت آنی چاہیے۔ اور چوتھی بات، لازماً لامر جماعتہم، مسلمانوں کی جماعت کے اندر شامل ہو کے رہنا، کبھی مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنا نہیں۔ تو اگر یہ 4 کام تم کر سکتے ہو نا، یہ ضرور کرنا۔ یہ کس کی وصیت؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی کو علم قرار دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المہم یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے نہ تو کسی کا خون بہے، ہماری وجہ سے کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز طور پر ہمارے قبضے میں نہ آئے، یعنی ہم خود کسی کے مال پہ قبضہ نہ کریں چوری کے ذریعے یا ڈاکہ زنی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی بھی ناجائز طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھایا کرو، اللہ کا حکم ہے یہ۔ اور کسی کی عزت پر حملہ کرنے سے اپنی زبانوں کو پاک رکھنا چاہیے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑا گناہ شرب المسکر، کسی بھی نشہ آور چیز کو پینا، کوئی بھی نشہ آور چیز ہو، صرف شراب ہی نہیں بلکہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جن چیزوں سے انسان کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے، جن چیزوں سے انسان نشے میں چلا جاتا ہے، کل مسکر حرام، تمام کی تمام نشہ آور چیزیں حرام ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ وہ جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، انہی کے اندر ایک چیز سگریٹ نوشی کرنا بھی ہے۔ شراب جو ہے یہ تو ام الخبائث ہے نا، ناپاک چیزوں کی ماں ہے شراب۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نشے والی چیزیں ہیں اور ان کے اندر سگریٹ نوشی بھی شامل ہے، ان تمام کی تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگ شراب بھی پیتے ہیں، دوسری نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ سگریٹ سے بھی باز نہیں آتے، اور سگریٹ کے ذریعے نشہ کرتے ہیں، سگریٹ کے ذریعے جناب لوگوں کو نہیں بلکہ اب خود اپنے آپ کو عذاب دیتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے انسان کے پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے چیسٹ کی حالت جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے، اور کینسر کا مرض ہوتا ہے سگریٹ کی وجہ سے۔ اسی طرح وہ اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، ان فرشتوں کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے کہ جو فرشتے اس کے اعمال نوٹ کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو اذیت پہنچاتا ہے سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے، سگریٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ اپنے مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کو اذیت پہنچاتا ہے سگریٹ کے دھوئیں کے ذریعے، سگریٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ سگریٹ نوشی کرنے والا بدبخت انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بیوی بچوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے اور اسی طرح معاشرے کے اندر تمام لوگوں کے لیے وہ اذیت کا ذریعہ بنتا ہے، تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور تو اور وہ اپنی سگریٹ کے دھوئیں کے ذریعے وہ جناب فضا کو، ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے، حالانکہ صاف اور پاک ہوا کے اندر سانس لینا ہر بندے کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے۔ تو سگریٹ نوشی کرنے والوں کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ لوگوں کا حق مارے اور ان کو پاک اور صاف ہوا کے اندر سانس نہ لینے دے، اور فضا کو اور ماحول کو وہ آلودہ کرے، اس کو گندا کرے سگریٹ کی وجہ سے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے لوگوں کو اور فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور بڑا گناہ جو ہے جس کی طرف اشارہ کیا شیخ ابن باز نے، وہ ہے جوا کھیلنا۔ جوا کھیلنا جو ہے یہ بھی حرام۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، خمر کو اور جوئے کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا ہے اور شیطانی عمل قرار دیا ہے، اور لوگ جوا کرتے ہیں، کھیلتے ہیں جوا، مختلف طریقے ہیں جوا کھیلنے کے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا، غیبت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کریں، اس کے عیبوں کو اچھالیں۔ حالانکہ جو شخص کسی کے عیب اچھالتا ہے، اگر وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر عیب زیادہ ہیں بنسبت اس کے بھائی کے۔ ہم اپنے عیبوں پر تو نظر نہیں دوڑاتے، لیکن دوسروں کے عیبوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو اچھالتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔
یہ بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ؟ اللہ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کاٹ کے کھائے؟ گویا کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک انسان اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کاٹ رہا ہوتا ہے والعیاذ باللہ، اور اس کو کاٹ کے کھا رہا ہوتا ہے. مردہ بھائی کے گوشت کو کاٹ کے کھانا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی بڑا گناہ غیبت کرنا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اپنی زبانوں کو پاک رکھیں. خصوصاً آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، آج کل رمضان چل رہا ہے، تو رمضان کے دنوں میں روزوں کی حالت میں اپنی زبانوں کو بچائیں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، چغل خوری نہ کریں، غیبت نہ کریں. ورنہ حدیث میں ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں چغل خوری کرتا ہے اور غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے روزے کو پھاڑ رہا ہوتا ہے، روزے کے اجر و ثواب کو وہ ضائع کر دیتا ہے. رب صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش. کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے صرف سوائے پیاس اور بھوک کے کچھ ملتا ہی نہیں. وہ کون ہے وہ بدبخت جو سارا دن بھوکے پیاسے رہتے لیکن ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں ملتا. وہ یہی بدبخت ہوتے ہیں جو روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں. اور میں یہاں خاص طور پر اپنی معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول فلاں ایک عورت ہے جو رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور بڑی بڑی نیکیاں کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن وہ جناب اپنی زبان کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو ایذا بھی پہنچاتی ہے. ایک طرف تہجد، روزے اور صدقہ خیرات، بڑی نیکیاں، لیکن دوسری طرف وہ کیا کرتی ہے؟ اپنی زبان کے ساتھ اپنی پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. بے شک وہ تہجد پڑھتی ہو، بے شک نفلی روزے رکھتی ہو، بے شک صدقہ خیرات کرتی ہو، اگر وہ اپنی زبان کو چلانا چھوڑتی نہیں، اپنی زبان کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں، بلکہ ہی من اہل النار، وہ جہنم والوں میں سے ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں عورت جو ہے نا وہ صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور بس تھوڑا بہت صدقہ خیرات بھی کر لیتی ہے، زکوٰۃ وغیرہ، اور کسی کو ایذا نہیں دیتی، کسی کو ایذا نہیں پہنچاتی. اللہ کے رسول فرمایا ہی من اہل الجنہ. ٹھیک ہے، وہ صرف فرض نماز ہی پڑھتی ہے نا، بس زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ اگر کسی کو ایذا نہیں پہنچاتی تو بس وہ جنتی ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں حدیث سے کہ کسی کو ایذا پہنچانا چغل خوری کے ذریعے، غیبت کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے. اسی طرح چغل خوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت قتات، جو بہت زیادہ چغل خوری کرتا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ جتنے بھی گناہ میں نے ذکر کیے ہیں، یہ اور ان گناہوں کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، تمام کے تمام گناہوں سے بچنا ضروری ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس سبق کے اندر لیسن نمبر 17 سبق نمبر 17 کے اندر ان بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا جو ابھی آپ نے میری زبانی سنے ہیں. ان تمام کے تمام گناہوں سے بچنا. اور آخر میں وہ کہتے ہیں وغیر ذالک مما نہى اللہ عنہ اور رسولہ، ان گناہوں کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جن سے اللہ نے منع کیا اور اللہ کے رسول نے منع کیا، سب سے بچنا ضروری ہے. اور میں آخر میں بس آج کا یہ لیکچر ختم کرتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج کل رمضان کے روزے چل رہے ہیں. میرے بھائیوں، رمضان کے روزوں کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے. تقوی اور اللہ کا خوف کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ ان تمام کے تمام گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، برائیوں سے اپنے دامن کو بچائیں. یہ تقوی ہے. اگر روزوں کے ذریعے آج کتنے 24 روزے گزر چکے ہیں سعودی عرب اور کویت کے اندر اور باقی گلف کے اندر، اور ہندوستان اور پاکستان کے اندر 23 روزے گزر چکے ہیں. ہمیں اپنے جائزہ لینا چاہیے کہ ان 23-24 روزوں کے اندر ہم نے کیا کیا ہے. کیا ہم نے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو بچایا ہے؟ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم نے اپنے دامن کو بڑے گناہوں سے بچا لیا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر
23-24 روزے رکھ کر بھی ہماری عادتیں تبدیل نہیں ہوئیں اور ہم یہ بڑے بڑے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. غیبت بھی چل رہی ہے، چغلخوری بھی چل رہی ہے، اور جناب اسی طرح ہم اپنے کانوں کی حفاظت بھی نہیں کرتے، گانے موسیقی سنتے ہیں، اپنی آنکھوں کے ذریعے حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور باقی ساری چیزیں، باقی سارے گناہ جن کا میں نے ذکر کیا، اگر یہ گناہ چل رہے ہیں تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو تمام کے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، جتنے بھی گناہ ہیں، بڑے گناہ ہوں، چھوٹے گناہ ہوں. اور ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اس وقت جب میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ تہجد کا ٹائم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری دعا کو قبول کرتے ہوئے ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے، بڑے گناہوں سے بھی، چھوٹے گناہوں سے بھی. اور ہم نے جو گناہ بڑے جان بوجھ کر کیے یا بھول کر کیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام کے تمام گناہوں سے پاک کر دے، تمام کے تمام گناہوں پر اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرما دے، اور اللہ رب العزت ہماری بخشش کر دے، ہماری مغفرت فرما دے. اگر ہماری بخشش ہو جاتی ہے اس رمضان کے اندر اور ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوگا، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہوگا. اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے یہی اپیل ہے، بار بار یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے، دنیا کی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور یہ جو وبائیں آتی ہیں اور مختلف مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام وباؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور جتنے ہمارے بھائی مسلمان بھائی بہنیں اس وبا کے اندر یا کسی اور بیماری کے اندر مبتلا ہیں یا کسی اور پریشانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت سے نوازے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام خیر و بھلائیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کے شر اور فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.